Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ بقرہ کی رمضان کی فرضیت کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی روش پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا، یا یہ کہیے کہ روزوں کو فرض کیا۔ اور یہ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے، یہ محتاج بیان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو تقوی چاہیے، تقوی حاصل کرنا ہے تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ جو ہے بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے گناہوں سے انسان کو بچاتا ہے، انسان کی شہوت کو، انسان کے حیوانی جبلت کو توڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی امتیں بھیجیں ان میں روزے کو فرض کیا تھا، اور روزے کی فرضیت کی وجہ یہی تھی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو تقوی کا روزے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، کہ اے جوانوں، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کی وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں پاتا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ تو روزہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، یہ اس کے لیے ایک طرح سے ڈھال ہے، اس کو محفوظ رکھتا ہے گناہوں سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کو کم کرنے کے لیے، شہوت کو توڑنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا، وہ یہ کہ وہ روزہ رکھا جائے، اور یہ جو ہے وہ تقوی کے لیے ایک قدم تقوی کی طرف بڑھاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلی امتوں میں، یعنی آپ دیکھیں ہندو مذہب، اسے اپنی قدامت پرستی پر ناز ہے کہ یہ وہ جو ہے سب سے پرانا دھرم ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی روزہ فرض تھا۔ ہندو مذہب میں جو ہے ہر ہندی مہینے کی 11-12 تاریخ کو ایکادشی کا روزہ برہمن رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اس حساب سے 24 روزے ان کے اوپر ہوئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ برہمن جو ہے وہ کارتک کے مہینے میں ہر دوشمبہ کو روزہ رکھتے ہیں۔ ہندو جوگی جو ہے وہ چلہ کشی کرتے ہیں، یعنی 40 دن تک وہ کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ جین مذہب میں آپ دیکھیں ان کے یہاں تو سب سے زیادہ سخت شرائط ہے روزے کی، وہ 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ تو آخر کیوں وہ اپنے نفس کو کیوں توڑتے ہیں؟ روزہ جو ہے وہ نفس کو توڑنے کے لیے، نفسانی خواہشات کو توڑنے کے لیے سب سے مؤثر چیز ہے۔ اس کے جو بھی دوسرے فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں کہ میڈیکل وہ اور فلاں ڈھکاں، یہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ ہر قوموں میں، ہر امتوں میں روزہ فرض تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قدیم مصر میں وہاں بھی روزے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح یونان میں عورتیں جو ہیں وہ تھسنوفیریا کی 3 تاریخ کو روزہ رکھا کرتی تھیں۔ پارسی مذہب میں گو عام لوگوں کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، لیکن ان کی الہامی کتاب سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کے اوپر بھی روزہ ہے، اور ان کے پیشواؤں کے لیے تو 5 سالہ روزہ ضروری تھا۔ تو آخر یہ کیوں ہے؟ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم یہودی اور نصرانیوں پر، تو یہودیوں میں بھی روزہ فرض تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 روز تک بھوکے پیاسے آپ تھے۔ عام طور پر یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنے سے اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں روز جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ 40 دن تک انہوں نے جنگل میں روزہ رکھا۔ یحییٰ علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کے پیشرو تھے وہ بھی روزے سے تھے۔ تو یہ ساری امتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود جب آپ کو نبوت ملی، جب غار حرا میں آپ تحنث فرمایا کرتے تھے، تو آپ دیکھیں آپ صرف
सद्दे रमक, जिंदगी बचाने के लिए उतना ही सत्तू लेकर जाया करते थे कि जितने में आपका गुजारा हो जाए, और उसके बाद आप भूखे प्यासे रियाजत करते थे, और फिर आप देखें कि रोजा अहले ईमान पर फर्ज कर दिया गया। तो रोजे की तारीख उतनी ही पुरानी है जितनी इंसानी तारीख पुरानी है, और रोजा जो है वो हर उम्मत पर अल्लाह ताला ने फर्ज किया था ताकि अल्लाह की पैरवी में इंसानों को मदद मिले, अल्लाह के अहकामात की पैरवी में इंसानों को एक बाहर से मदद मिले, कुमक मिले, और इंसानों को अल्लाह की मर्जी पर चलना आसान हो जाए, उसकी नफसानी ख्वाहिशात जो है वो उसके कंट्रोल में रहें। तो इस तरह अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई कि कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले के लोगों पर हमने ये रोज़ा फ़र्ज किया था, बिल्कुल उसी तरह तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है। और रोज़े का नाम रखा है सौम, अरबी में सौम रोज़ा है। सौम है क्या? अहले अरब जो है वो घोड़े को भूखा प्यासा रखकर उसे धूप में दौड़ाया करते थे, और इस बात की घोड़े को प्रैक्टिस मश्क कराया करते थे ताकि वो जंग के दौरान जो है वो जो जंग की सख्तियां हैं उनमें उनका साथ दे। तो इसी को कहते हैं सामल फर्स, घोड़े का रोजा है। तो ये रोजा जो है दरअसल इंसान को एक तरह की मुशक्कत से गुजारता है ताकि मुश्किल हालात में भी वो अपने अंदर जो है वो उसका हौसला पैदा करे, बर्दाश्त करने का, मुश्किल हालात को बर्दाश्त करने का उसके अंदर हौसला पैदा हो। और अल्लाह ताला को रोजे से यही मतलूब है कि जो अल्लाह ताला के अहकामात या शरीयत के वो अहकामात जो इंसानी तबाह पर भारी पड़ते हों वो भी इंसानों को आसान लगने लगे। तो ये रोजे की फर्जियत की गायत है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ हम ही पर नहीं बल्कि अपनी तमाम उम्मतों पर, जिससे पहले तमाम उम्मतें गुजरी, उन पर रोजा फर्ज किया था ताकि अल्लाह ताला के फरमाबरदारी में इंसान को एक मदद मिले। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रोजे की सही स्पिरिट को समझने की तौफीक अता फरमाए, और इन लेटर एंड स्पिरिट रूह, रोजे को उसकी रूह के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Oh Ramadan, oh Ramadan.